سمرا نے کیا اپنی بہن کے رشتے کی بات چلائی تھی حسن کے ساتھ؟ سالیہ بیگم نے سخت حیرت سے پوچھا تھا۔ سمرا ان کی بھتیجی اور سب سے چھوٹے بیٹے جواد کی بیوی تھی۔ حریم نے یہ سیکرٹ آؤٹ کرنے پر کھا جانے والی نظروں سے ہانیہ کو دیکھا تھا، جو اس کی گھورتی نظروں سے بے نیاز اب کباب پلیٹ میں رکھ رہی تھی۔ جی ہاں، رشتہ کروانے والی خاتون کے ہاتھ پیغام بھجوایا تھا، لیکن ماما نے کہہ دیا کہ حسن کے حوالے سے ماموں نے 2 ماہ پہلے ہی ثانیہ آپی کے لیے بات کی ہے، اور سب سے بڑی بات، حسن بھائی خود بھی آپی میں انٹرسٹڈ تھے۔ اتنا عرصہ تو وہ پڑھائی کے سلسلے میں ہمارے گھر مقیم رہے تھے، ہانیہ نے لاپرواہی سے بتایا۔ اس کی سب سے بڑی بہن ہما شادی کے بعد آسٹریلیا میں مقیم تھی، جبکہ ثانیہ اور حسن دونوں ہی آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتے رہے تھے۔ حسن کا تعلق چکوال سے تھا اور پڑھائی کے سلسلے میں کافی سال ان کے گھر رہا تھا، اس وجہ سے اس کا سالیہ بیگم کی طرف بھی کافی آنا جانا تھا۔ سمرا نے اسے وہیں دیکھا تھا۔ پھر سالیہ بیگم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جو اب ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کر رہی تھی۔ پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ سمرا بھابی نے رشتہ کروانے والی کو کھری کھری سنائی اور کہا کہ ہانیہ ثانیہ کی ماں نے اپنی بیٹیوں کو کھلی اجازت دے رکھی ہے اور وہ خود اپنے رشتے ڈھونڈتے پھر رہی ہیں اور لائق فائق لڑکوں کو اپنے جال میں پھنسا رہی ہیں اور الم۔ اس نے اپنے مخصوص لاپرواہانہ انداز سے معاملے کی سنگینی کو کم کر کے بتایا تھا، لیکن سالیہ بیگم کو سخت صدمہ ہوا تھا۔ دماغ خراب تو نہیں ہو گیا سمرا کا، جو ایسی بہکی بہکی باتیں کرتی پھر رہی ہے؟ وہ رشتہ کروانے والی ہر گھر میں جا کر یہ کہانی سنائے گی۔ میں بات کروں گی افتخار بھائی سے۔ ان کو ایک دم ہی اشتعال آیا تھا، جبکہ ان کی بات پر آنکھ سینکتی ہوئی حریم زبردست چونکی۔ خدا کے واسطے ماما، آپ ماموں سے کوئی بات نہیں کریں گی۔ حریم نے باقاعدہ ان کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ آپ کو پتہ تو ہے کہ افتخار ماموں اپنی اولاد کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں۔ کیوں ایک نئے طوفان کو دعوت دے رہی ہیں؟ وہ آپ کو تو کچھ نہیں کہیں گے اور جواد بھائی کو بھڑکا کر بھیج دیں گے، پھر ایک نیا تماشا شروع ہو جائے گا۔ حریم نے قدرے سخت اور دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ جب سے جویریہ بھابی کی بہن کی شادی ہوئی ہے، سمرا بھابی کا بس نہیں چل رہا کہ کوئی ڈاکٹر انجینئر پکڑ کر اپنی بی اے پاس بہن کی شادی کروا دیں۔ آج کل خالہ اور ماموں میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی جو جنگ چھڑی ہوئی ہے، آپ اس کا ایسا نہ ہی بنے تو اچھا ہے، دونوں کو لڑنے مرنے دیں۔ حریم اپنے ننہالی رشتوں سے سخت بیزار تھی۔ ددیال کی طرف سے اس کے صرف ایک تایا تھے، جو پچھلے 30 سالوں سے کینیڈا میں مقیم تھے، جبکہ ننہالی رشتہ داروں میں خالہ اور ماموں تھے، دونوں کی ہی 4 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ خالہ کی 2 اور ماموں کی 1 بیٹی حریم کی بھابی تھی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے جو تم ماما کو سمرا بھابی کا کارنامہ سنانے بیٹھ گئی؟ اب وہ گھنٹوں اس بات پر کرتی رہیں گی۔ میں نے ان کی آزادگی کے خیال سے یہ بات ان سے چھپا رکھی تھی اب تک۔ اپنے کمرے میں آتے ہی حریم نے اس کی ٹھیک ٹاک کلاس لی تھی، جبکہ وہ چھلانگ لگا کر بیڈ پر چڑھ کر اب کمبل اپنے اوپر تان کر لیٹ گئی تھی۔ جب تمہارا غصہ کام ہو جائے تو مجھے بتا دینا، میں منہ باہر نکال لوں گی۔ اس کی شوخ آواز پر حریم نے اپنی ہنسی کو بمشکل چھپاتے ہوئے کمبل اس کے اوپر سے زبردستی اٹھا کر سامنے صوفے پر رکھ دیا تھا۔ وہ اب ایک گٹری کی صورت بنی بیٹھی اسے کوس رہی تھی۔ شرم کرو، اتنے سرد موسم میں کوئی دشمن بھی ایسی گھٹیا حرکت نہیں کرتا جو تم نے کمبل میرے اوپر سے اتار کر کی ہے۔ اس کے ٹھٹرنے پر اس نے دوبارہ کمبل اس پر لا پھینکا تھا۔ ساری باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ کہ آج کے ڈان نیوز پیپر میں جو نوفل یزدانی کے نام سے ملالہ یوسفزئی پر کالم آیا ہے، وہ بائی دا وے آپ ہی کی کاوش نہیں ہے جس کا پرنٹ میں نے آپ کو اپنے آفس سے نکال کر دیا تھا؟ ہانیہ کی بات پر وہ بری طرح گڑبڑا گئی، جبکہ کمبل سے تھوڑا سا منہ نکالے ہنی نے اس کی گھبراہٹ کو فوراً محسوس کیا تھا۔ ہاں یار، اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، اصل میں وہ پچھلے دنوں کچھ اپسیٹ تھا اپنی جاب کے سلسلے میں، اور اسے اپنی فائل میں لگانے کے لیے چند نیشنل لیول کے اخبارات میں شائع ہوئی چیزوں کی ضرورت تھی۔ میں نے اس ہاٹ ایشو پر کالم لکھ رکھا تھا، اسے دے دیا کہ اپنے نام سے شائع کروا لو۔ مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ میرے نام سے چھپے یا اس کے نام سے۔ اس نے خواہ وضاحت دی تھی، لیکن آگے بھی ہانیہ الوی تھی۔ تمہیں فرق پڑے نہ پڑے، لیکن اس شخص کو پڑھنا چاہیے کہ وہ آگے بڑھنے کے لیے کسی کی تخلیقات پر اپنا نام کیوں لکھوا رہا ہے۔ تم اس کے لیے کوئی بیساکھی تھوڑی ہو۔ اس نے ٹھیک ٹھاک برا مانا تھا،
جبکہ ڈریسنگ میز کے آگے بیٹھی ہاتھوں پر لوشن کا مساج کرتی حریم کے ہاتھ لمحے بھر کو فضا میں معلق ہوئے تھے۔ کیسی فضول باتیں کرتی ہو ہنی تم؟ وہ ماشاء اللہ خود اتنا ٹیلنٹڈ ہے، اس سے کسی کی بے ساکی کی کیوں ضرورت پڑے گی؟ میرے لیے تو وہ کالم بیکار تھا، میں نے کون سا پبلش کروانا تھا؟ حریم کو اس کی تنقید قطعاً پسند نہیں آئی تھی، اس لیے اس نے بھی اپنی ناپسندیدگی چھپانے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ مرضی ہے تمہاری، میرا مقصد تو بس یہ تھا کہ اسے ایسے سہاروں کی ابھی سے عادت مت ڈالو ورنہ مستقبل میں تنگ ہوگی۔ خیر تم بہتر سمجھتی ہو۔ یہ بتاؤ کہ کب بھجوائے گا وہ اپنے گھر والوں کو؟ ہانیہ نے بات ہی پلٹ دی تھی۔ یار وہ تو کل ہی بھجوا دے، میں نے اسے منع کر رکھا ہے۔ اس نے مساج کر کے ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ کیوں؟ ہانیہ نے اس کا اندیشوں میں ڈوبا ہوا چہرہ غور سے دیکھا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اسے جنید والا قصہ کیسے سناؤں اور ماما سے کیسے بات کروں۔ وہ سچ مچ خاصی پریشان تھی۔ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تمہاری کون سا رخصتی ہوئی تھی؟ سیدھے سادہ سا نکاح تھا بس، وہ بھی جنید نے کون سا تم سے یا تم نے اس سے عہد و پیمان کر رکھے تھے۔ باقی جہاں تک بات ماما سے کرنے کی ہے وہ میں خود کر لوں گی۔ اس نے 1 منٹ میں سارا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ تم کیسے بات کرو گی اور کیسے بتاؤ گی کہ نوفل کو کیسے جانتی ہو اصل میں؟ وہ کچھ تذبذب کا شکار ہوئی۔ تم یہ چاہتی ہو نا کہ آنٹی کو تم دونوں کی آپس کی کمیونیکیشن کا پتہ نہ چلے، تو ڈونٹ وری، ایسا ہی ہوگا۔ ہانیہ نے بڑی سرت سے اس کے ذہن کو پڑھا تھا۔ حریم کو ایک دفعہ پھر احساس ہوا تھا کہ اچھے دوست اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل چھوڑ کر اس کے پاس بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ تم کیا کہو گی ان سے؟ کم آن حریم، کیا بچوں جیسی باتیں کرتی ہو؟ میں بینک میں ایک ذمہ دار پوسٹ پر ہوں، ہزاروں لوگوں سے ملنا جلنا رہتا ہے۔ ہماری کراچی والی برانچ کی کسی بھی کولیگ کا وہ دوست ہو سکتا ہے، تعلق بنانے میں کون سا دیر لگتی ہے؟ اس کی بات پر اطمینان و سکون کے ہزاروں رنگ حریم کے چہرے پر پھیل گئے تھے۔ وہ چیز جس کو لے کر وہ کافی دن سے پریشان تھی، اسے ہانیہ نے 1 منٹ میں حل کر دیا تھا۔ نیکسٹ آرٹیکل۔ فضا میں جنگلی پھولوں کی مخصوص سی مہک تھی۔ شفا انٹرنیشنل ہسپتال کے لان کی ساری گھاس پر اوس کے قطروں کی چادر سی بچھی ہوئی تھی۔ صبح سویرے پورے اسپتال پر ایک محسوس کی جانے والی خاموشی کا راج ہوتا تھا۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے ماما کے ساتھ اس ہسپتال میں تھی۔ ان کو انجائنا کا اٹیک ہوا تھا۔ وہ اور حماد بھائی ان کو لے کر یہاں رات کے 2 بجے پہنچے تھے۔ ماما کو فوری ٹریٹمنٹ دینے کی وجہ سے ان کی حالت سنبھل گئی تھی۔ وہ ذیابیطس کی بھی مریضہ تھیں، اس لیے ڈاکٹرز نے ان کو کچھ دن اسپتال میں ایڈمٹ رہنے کا ہی مشورہ دیا تھا۔ حماد بھائی دن میں 1 دفعہ جبکہ جواد بھائی ہر 2 دن کے بعد کچھ منٹس کے لیے آ جاتے تھے۔ وہ رات حریم کی زندگی کی ایک خوفناک رات تھی۔ ایک تو شام سے ہی بارش نے سردی کی شدت میں اضافہ کر رکھا تھا، کچھ اسے خود بھی فلو کے ساتھ ہلکا ہلکا بخار تھا۔ وہ اس رات نوفل سے فون پر بات کرنے میں مگن تھی جب مما کی خصوصی ملازمہ جمیلہ نے حواس باختہ انداز سے اس کے کمرے کا دروازہ بجایا تھا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اس نے سیل فون بستر پر پھینک کر ماما کے کمرے کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ رات کے اس پل حماد بھائی کے بیڈ روم کا دروازہ بجاتے ہوئے وہ باقاعدہ رو رہی تھی۔ جویریہ بھابھی کی تیوریاں اور مزاج کی برہمی کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ حماد بھائی کا بازو کھینچ کر انہیں اوپر والے پورشن میں لائی تھی۔ ماما کی حالت دیکھ کر حماد بھائی کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ زندگی میں پہلی دفعہ اسے بارش سخت بری لگی تھی۔ کوشش کے باوجود اس کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ ہسپتال کی ایمرجنسی سے ماما کے ایڈمٹ ہونے تک وہ مسلسل روتی رہی تھی۔ اگلے دن ماما کی حالت سنبھلی تو اسے کچھ ہوش آیا۔ اس کے سیل فون پر نوفل کی ساری رات میں کوئی 250 کالز آ چکی تھیں۔ نوفل، میں خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی ہوں۔ ایسی ہی ایک رات ہم لوگ پاپا کو اسی اسپتال میں لائے تھے اور اس کے بعد وہ منو مٹی میں جا سوئے۔ وہ سخت خوفزدہ تھی۔ نوفل سے بات کرتے ہوئے بھی اس کے آنسو کسی طور نہیں تھم رہے تھے۔ ٹینشن مت لو، میں ہوں نا، اس نے بہت خلوص سے اسے تسلی دی۔ تم تو بہت دور ہو۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا جو وہ کچھ دیر کو خاموش ہو گیا۔ اس دن دونوں کی زیادہ دیر تک بات نہیں ہو سکی تھی۔ اگلی صبح وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو صبح صبح نوفل کی کال نے اسے حیران کر دیا، کیونکہ پچھلے 5 ماہ سے وہی اسے صبح کو کال کرتی تھی۔
تم ماما کے پاس ہو؟ دوسری جانب سے نوفل کے سوال نے اسے جی بھر کر حیران کیا۔ ہاں، کیوں؟ کیا ہوا؟ وہ حیران ہوئی۔ کیا تم اسپتال کے لان میں آ سکتی ہو؟ صبح 6 بجے اس کی اس فرمائش پر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ خیریت ہے نا؟ ہاں یار، روز تم مارننگ واک کرتے ہوئے مجھ سے بات کرتی تھی تو اسلام آباد کے موسم کی ٹھنڈک تمہارے لفظوں کے ذریعے مجھ تک پہنچ جاتی تھی، لیکن کل بھی تم نے صبح بات نہیں کی۔ میرا سارا دن بہت برا گزرا۔ میں اپنا آج کا دن بھی برباد کرنا نہیں چاہتا۔ وہ اس کی فرمائش پر ہلکا سا مسکرائی۔ لفٹ میں ریسیپشن اور وہاں سے لان کا راستہ اس نے صرف 3 منٹ میں طے کیا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ نے سخت تعجب سے اسے ایک شال کے ساتھ باہر سرد موسم میں جاتے دیکھا تھا۔ لان میں کافی دھند تھی، ہوا کے نامعلوم جھونکے مستیوں میں مگن تھے۔ اس پر ہلکی سی کپ کپی طاری ہوئی۔ باہر اس وقت اکا دکا سیکیورٹی گارڈ سی گھوم رہے تھے۔ وہ لان کی طرف نکل آئی تھی۔ ہاں، اب بتاؤ، تمہیں اسلام آباد کی ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ نہیں؟ وہ ہلکا سا مسکرائی تو دوسری جانب وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ اسلام آباد کی ٹھنڈک کا تو پتہ نہیں، لیکن تمہیں دیکھ کر اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا کہ یہ نازک اور کامنی سی لڑکی میرا نصیب بننے والی ہے۔ وہ اس کی بات پر تھوڑا سا الجھی۔ اسے حقیقت میں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے یہ بات کیوں کی۔ وہ چلتے چلتے رکی۔ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ وہ بے اختیار پلٹی اور کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ سامنے ہی بلو جینز پر گرے سویٹر میں ملبوس شخص نے اس کا بازو پکڑ کر گرنے سے بچایا۔ اس شخص نے سویٹر پر بلیک جیکٹ اور سر اور کانوں کو سرخ مفلر سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کی شوخ آنکھوں میں شناسائی کی چمک تھی۔ ایک لمحے کو وہ چکرا سی گئی۔ اب بولو، کیا مجھے کہو گی کہ میں بہت دور ہوں؟ دیکھو، ہاتھ لگا کر دیکھو، میں تمہارے کتنا قریب ہوں۔ وہ سینے پر بازو باندھے پوری توجہ اور فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے گردن اٹھا کر دھندلی آنکھوں سے اس کا پرشوق چہرہ دیکھا تھا۔ حریم کو اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ ٹکر ٹکر سامنے مضبوطی سے جمے بندے کو دیکھ رہی تھی۔ جناب، بندہ غریب و مسکین کو نوفل یزدانی کہتے ہیں۔ اس نے گردن کو تھوڑا سا خم دے کر اپنا تعارف کروایا، جبکہ وہ بھچکا سی رہ گئی۔ وہ ایک قدم اور آگے آ گیا تھا۔ ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں ملی۔ حریم کی دھڑکنوں میں ارتعاش برپا تھا۔ اس نے بڑی سرت سے اپنی پلکیں جھکائیں۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ اور چہرے کی ہوائیاں اس کی شوخ نظروں سے پوشیدہ نہیں تھیں۔ آپ کب آئے؟ اس نے اپنی گھبراہٹ چھپانے کی دانستہ سی کوشش کی، جبکہ وہ اس کا بازو پکڑ کر سامنے لان میں نصب بینچ پر بیٹھ چکا تھا۔ حریم کو اس کی نظروں کی تپش صاف محسوس ہو رہی تھی، اور ہر گزرتا لمحہ حریم کی گھبراہٹ میں اضافہ کر رہا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دل اتنے بے ہنگم انداز سے بھی دھڑک سکتا ہے۔ نوفل نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ بس شرارتی نظروں سے اسے مزید پزل کر رہا تھا۔ جو مرون رنگ کی سوٹ میں شال اچھی طرح لپیٹے اسے اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے لمبے بال چوٹی میں گندے ہوئے اس کی کمر کو چھو رہے تھے۔ سیدھی مانگ نکالے، میک اپ سے مبرہ، اس کا صاف شفاف چہرہ دل کی گہرائیوں کو چھوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو مسلتی ہوئی پلکیں بار بار چھپکاتے ہوئے خاصی معصوم اور سادہ دل حامل مزاج کی لڑکی لگ رہی تھی۔ اس کی باتوں نے نوفل کو پہلے ہی اپنا گرویدہ کر رکھا تھا، لیکن اسے روبرو دیکھ کر اسے اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ حالانکہ وہ اسے تصاویر میں دیکھ چکا تھا، لیکن وہ اپنی تصاویر سے زیادہ حقیقت میں دلکش لگتی تھی۔ اس کا اندازہ اسے ابھی ابھی ہوا تھا۔ میں ایسے ویسے ہر انداز سے دیکھ سکتا ہوں، سمجھ میں آئی بات؟ اس نے بڑے استحقاق بھرے انداز سے اس کے کندھے کو پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ وہ بری طرح گڑبڑا گئی تھی۔ اس نے املتاز کے درختوں پر ٹھہری دھند کو چھٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے سنگی بینچ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی تھیں، لیکن اس کی پرحدت نظروں کا ارتکاز وہ اپنے چہرے پر مسلسل محسوس کر رہی تھی۔ کیا مجھے آج بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں؟
حریم کو اپنے کانوں کے پاس اس کی بھیگی ہوئی سرگوشی سنائی دی۔ اپنی بے ہنگم دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے حریم نے ایک لختے کی ہچکچاہٹ کے بعد نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ تم پہلی دفعہ فون پر میرے سامنے اتنے دل دہلا دینے والے انداز میں روئی اور مجھے ایسے لگا جیسے میرا دل پھٹ جائے گا۔ ایک دوست کی منتیں کر کے بائی ایئر ٹکٹ لیا۔ مجھے نہیں معلوم میں کیسے کراچی سے یہاں پہنچا۔ رات 12 بجے جب جہاز نے یہاں لینڈ کیا تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں فوراً ہسپتال آ جاؤں، لیکن ایئرپورٹ سے ہوٹل کی تلاش میں رات کے 2 بج گئے۔ اس کے بعد میں بمشکل 2 گھنٹوں کے لیے سو سکا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اڑ کر تمہارے سامنے آ جاؤں۔ دیکھو میں آ گیا۔ وہ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ اتنی سخت سردی میں بھی حریم کو پسینہ سا گیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، حالانکہ وہ اسے بے شمار تصاویر میں دیکھ چکی تھی۔ وہ مناسب قد کا حامل 27-28 سال کا نوجوان تھا، گندمی رنگت، گھنی مونچھوں کے ساتھ۔ اس کے چہرے پر سب سے نمایاں اس کی کھڑی ناک اور بولتی آنکھیں تھیں۔ نہ جانے وہ ہانیہ کو بالکل عام سا کیوں لگا تھا۔ اس نے بیٹھے بیٹھے اتنے خاص بندے کو پہلی دفعہ غور سے دیکھا۔ وہ اسے یوں دیکھتے ہوئے دیکھ کر دوستانہ انداز میں مسکرایا تھا۔